اب جناب ام کلثوم سے متعلق متعدد مسائل ہیں جن کو یعنی جو ان کے اوپر کہہ لیجیے کہ ان کی شخصیت پہ بھی بے انتہا مظالم ہیں. پہلا کہ خود ہمیشہ بہت سے ہمارے اہل سنت جو برادران ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی جناب ام کلثوم کی شادی ہو گئی تھی دوسرے خلیفہ سے. تو اب اس پہ ہمارے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس کے جواب میں. مرحوم ناصر الملت نے سید ناصر حسین موسوی لکھنؤ کے بہت بڑے میر حامد حسین موسوی ولایت کے موضوع پہ سب سے بڑی کتاب شیعوں میں لکھنؤ سے لکھی گئی ابقات الانوار 45 والیومز کے اندر 45 جلدوں میں لکھی گئی. تو وہ میر حامد حسین موسوی نے لکھی اور ان کے پھر بیٹے ناصر حسین موسوی نے اس کو کنٹینیو کیا. انہی ناصر حسین موسوی نے کتاب لکھی ہے افحام الاعداء والخصوم فی رد عقد ام کلثوم. 2 جلدوں پہ کتاب ہے, عربی میں ہے, اور انہوں نے پھر دلیلیں دے کے ثابت کیا کہ یہ بات جھوٹ ہے. اس وقت بہت بڑا نام ہے ہمارے قوم کا, بہت بڑا نام ہے علم کلام میں, تھیولوجی کے اندر, فقہ اصول میں بھی بہت بڑا نام ہے, لیکن خصوصاً تھیولوجی علم کلام میں سید علی میلانی کا, سید علی حسینی میلانی, آیت اللہ سید علی حسینی میلانی, بہت بڑا نام ہے, جنہوں نے ابقات الانوار کا فارسی سے عربی میں ٹرانسلیشن بھی کیا. ان کی کتاب ہے جناب ام کلثوم کا جو اہل سنت الزام لگاتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ سے عقد ہو گیا, تو اس کی رد میں انہوں نے بڑی تفسیر, بہت تفصیل سے ڈیٹیل اچھی کتاب لکھی ہے. اسی طرح سے مرحوم شہید غلام حسین نجفی صاحب نے جو تھے تو ڈیرہ اسماعیل خان کے ظاہراً تھے یہ ڈیرہ جی ہاں, لیکن ساری زندگی لاہور نجف میں پڑھے, پھر اس بعد لاہور آ کے وہیں پہ ان کو شہید کیا. تو ان کی کتاب ہے سہم مسموم فی رد عقد ام کلثوم, یہ اردو میں ہے. تو کتابیں بہت زیادہ, میں نے صرف 3 ریفرنسز دی ہیں, اس کے علاوہ ظاہراً سے جعفر مصطفی اور بڑے بڑے مورخین نے کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ, میں اس کو تھوڑا سا پیش کرنا چاہ رہا ہوں کھول کے, تو اس کو بھی سن لیجئے گا. تو اب یہ بڑے بڑے علماء نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں اور اس کو رد کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا یا کیوں. بعض اوقات اب آغا سید علی میلانی نے بہت سی دلیلیں دی ہیں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی دوسرے خلیفہ سے شادی نہیں ہوئی. تو اس میں پہلی دلیل وہ کہتے ہیں اگر ایسی شادی ہوئی ہوتی تو پہلے 200-300 سال میں جتنے بھی بڑے بڑے اہل سنت کے علماء گزرے ہیں, جب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ صحابہ کے اہل بیت سے اچھے تعلقات تھے, تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی کہ جناب امیر نے اپنی بیٹی کی شادی دوسرے خلیفہ سے کر دیتی. تو اگر یہ ہوا ہوتا تو سب سے پہلے پہلی 2 سینچریز کے علماء اس بات کو لکھتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. پہلی 2 سینچریز کے کسی عالم نے, بلکہ 3 سینچریز کے 280 ہجری تک کسی سنی عالم دین نے نہیں لکھا کہ حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی ہے دوسرے خلیفہ سے, عمر سے شادی نہیں ہوئی, کسی نے نہیں لکھا. بھائی امام بخاری لکھتے, امام مسلم لکھتے, امام ترمذی لکھتے, امام نسائی لکھتے, امام بخاری کے بعد پھر خود امام احمد بن حنبل لکھتے, امام ابو حنیفہ لکھتے, یا خود امام مالک جنہوں نے کتاب لکھی, کسی نے نہیں لکھا کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی دوسرے خلیفہ سے ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ یا انہیں پتہ نہیں تھا یا یہ پھر بعد میں بات گھڑی گئی ہے, اس کو بعد میں فیبریکیٹ کیا گیا ہے. تو یہ پہلے 300 سال میں بزرگ اہل سنت کے علماء کا نہ لکھنا دلیل ہے کہ یہ شادی نہیں ہوئی. بات پہنچ رہی ہے میری, رفتار زیادہ تو نہیں ہے, میری رفتار زیادہ ہوتی ہے, میں کنٹرول نہیں کر سکتا, تو چلتے رہیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ, ٹائم ہے نا ابھی, وعجل فرجہ. تو عزیزان گرامی, اب پہلی دلیل تو یہی کہ پہلے ابتدا کے کسی عالم دین نے, اہل سنت کے عالم دین نے نہیں لکھا, پہلی دلیل. نمبر 2, دوسری دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے یعنی خود دوسرے خلیفہ کے پہلے یا دوسرے سال میں, تو اس وقت جناب ام کلثوم 4 سال کی تھی. اب یہ شادی ممکن ہی نہیں ہے. تیسرے دلیل جو لکھا گیا نام وہ کہتے ہیں ام کلثوم, تو پہلے خلیفہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پہلے خلیفہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے. بیٹے کا نام محمد ابن ابی بکر ہے اور بیٹی کا نام ہے ام کلثوم. بہت سی ان کی بیٹیاں بیٹے ہیں, لیکن ان کی ایک بیٹی کا نام ہے ام کلثوم. اور بہت سے ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے کہ دوسرے خلیفہ کی, پہلے خلیفہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی ہوئی تھی, لیکن کیونکہ وہ جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں پلی تھی, محمد ابن ابی بکر کو اور حضرت ام کلثوم دونوں کو حضرت علی نے پالا تھا, کیونکہ
حضرت اسما بنت امیس جو زوجہ تھی پہلے خلیفہ کی، وہ پہلے بیوہ تھیں حضرت جعفر طیار کی، اور بعد میں ان کی جناب امیر سے شادی ہوئی، اسی لیے وہ دونوں بچے جناب امیر کے گھر میں پلے، اور جب انہوں نے رشتہ مانگا دوسرے خلیفہ نے تو وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی نے نکل کے تھپڑ مارا ان کے چہرے پہ، کیونکہ اہل سنت کتابوں میں لکھا، مرحوم مشتاق جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں، جو کہ سنی سے شیعہ ہوتے، انہوں نے کہا کہ بچی جو ہیں وہ ابھی زیادہ ایج کی نہیں تھی، 11 سال کی تھی، انہوں نے دوسرے خلیفہ کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ انتا شیخ سو، آپ ایک بہت ہی برے آدمی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ مجھ جیسی پاک دامنہ بچی کا آپ رشتہ مانگے۔ تو وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی ام کلثوم جن کا رشتہ مانگا گیا، اور انہوں نے بھی ایک ان کو تھپڑ رسید کر دیا۔ تو بہرحال اس کی تفصیل میں باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو یہ تفصیلات ہیں، تھوڑی سی اس کی باریکیاں تھیں اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جناب ام کلثوم سے متعلق۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت جعفر طیار کے چھوٹے بھائی حضرت اون سے ہوئی تھی، اور جب جناب جعفر طیار سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تو جناب اون ان کے چھوٹے بھائی سے جناب زینب صغریٰ یا جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی، اور دونوں بہنوں کی دونوں اپنے چچا کے بیٹوں سے، یعنی جناب جعفر طیار جو جناب امیر سے 10 سال بڑے تھے، ان کے دونوں بیٹوں سے شادیاں ہوئی۔ اب بات واضح ہو رہی ہے، اور دونوں کی شادی جو ہے وہ جناب امیر نے خود عقد پڑھا تھا، تو جب دونوں کی شادی وہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرے خلیفہ کے زمانے ہی میں شادی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے خلیفہ سے شادی نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے۔ پھر پانچویں دلیل، اگر سننا چاہیں گے مجھے نہیں معلوم، مجمع خاموش ہے، میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ خود امام سجاد علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا جنازہ پڑھایا اور یہ کہا جناب ام کلثوم کے، یعنی جو بعض نے لکھا کہ ان کے اولاد سے یا ان کے جو ان لاز میں رشتہ دار تھے ان سے کہا کہ حضرت ام کلثوم حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے جب ان کی شادی ہوئی بالکل کم سنی کے اندر، تو ہمیشہ وہاں پہ رہیں، اور پوری زندگی جب بیوہ بھی ہو گئی تو ان کے چھوٹے بھائی سے شادی ہوئی اور وہیں پہ رہیں، اور انہوں نے بے انتہا قربانیاں دی خاندان اہل بیت کے لیے۔ اگر کہیں شادی ہوئی ہوتی تو امام سجاد کا تذکرہ تو کرتے کہ نہیں وہ بیوہ ہوئی تھی فلاں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان اہل بیت میں اور اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ میں نے 5 دلیلیں دی ہیں، علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں، میں جتنا خلاصہ کر سکتا تھا میں نے ان کی سیرت سے پیش کر دیا۔ علماء نے دیکھیں پوری کتابیں لکھی ہیں، علم کلام میں ایک ریسرچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی دلیلیں وہ جمع کر سکتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ جمع کرے۔ تو اب جنہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں وہ آپ اس میں ریفر کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب ام کلثوم خود اگر کہیں پہ بھی، جیسے دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں وہ کبھی آ کے کہتے بھی ہماری ماں، کیونکہ سوتیلی ماں بھی ماں ہوتی ہے، لیکن جناب ام کلثوم میں کبھی بھی ان لوگوں سے نہ ملنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی رشتہ کبھی بھی نہیں رہا۔ جیسے خود امام حسن حسین سوتیلی نانیوں سے ملنے جاتے تھے، جب روضہ رسول پہ جاتے تھے تو کم از کم رشتے کا ایک پاس تھا کہ آپ سوتیلی سے ہی لیکن نانی ہے، مثلا پردہ نہیں ہے، دوسرے احکام ہیں۔ تو جناب ام کلثوم کا کہیں پہ بھی دوسرے خلیفہ کے بیٹوں سے ملنا نہیں ملتا کہ پوری زندگی کبھی ملی ہوں یا انہوں نے کہا ہو کہ آپ ہماری سوتیلی ماں ہیں، سلام کرنے آئے ہیں۔ یہ نہ ملنا بتا رہا ہے کہ کبھی کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ میں نے 6 دلیلیں دے دی ہیں، مزید اور دلیلیں نہیں دوں گا، میرے خیال میں واضح ہو گیا مسئلہ۔